اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث فی کیفیتہ، تیسری فصل فی کیفیتہ سے مراد کیا ہے؟ کیفیت الوضو، وضو کی کیفیت یعنی وضو کیسے کرنا ہے۔ چونکہ یہ ہماری بات چل رہی ہے تبصرۃ المتعلمین کتاب الطہارت میں، کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ فِيهِ، یہاں فیہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی فی الوضو، فیہ یعنی فی الوضو، یعنی یجب فی الوضو، واجب ہے وضو میں، ٹھیک ہے۔ سبعۃ اشیاء، 7 چیزیں، وضو میں 7 چیزیں واجب ہیں۔ کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ وَيَجِبُ فِيهِ سَبْعَةُ أَشْيَاءٍ، واجب ہے وضو میں 7 چیزیں۔ فیہ سے مراد ہے فی الوضوء، پہلی بتا رہے ہیں النیتو، نیت۔ وضو میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے؟ نیت۔ یہ کہ نیت کب کرنی ہے؟ کہہ رہے ہیں مقارنتاً لغسل الوجہ، مقارنتاً جو ملی ہوئی ہو، لغسل الوجہ چہرے کے دھلنے سے، یعنی جب ہم چہرہ دھلتے ہیں تو اس وقت ہماری نیت اس سے ملی ہوئی ہونی چاہیے، یعنی اس وقت ہم نیت سے ہوں، وضو کی نیت ہمارے پاس ہو۔ او لغسل الیدین المستحب، پہلا مرحلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے غسل الیدین المستحب، یدین سے مراد ہے دونوں ہاتھ، المستحب جب دونوں ہاتھوں کو مستحب طور پر دھلتے ہیں تب ہمیں نیت کرنی ہے، یا جب ہم چہرہ دھل رہے ہیں تب نیت کرنی ہے؟ یاد ہے، جانتے ہیں کہ کب مستحب ہاتھ دھلا جاتا ہے؟ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ ہاتھوں کا دھلنا۔ تو یا جب آپ مستحب ہاتھ دھل رہے ہیں گٹے سے انگلیوں تک تب آپ نیت کر لیں وضو کی، یا چونکہ ہاتھ کا دھلنا مستحب ہے، کلوی کا کرنا مستحب ہے، ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، چہرے کا دھلنا پہلا واجب ہے۔ تو جب چہرہ دھل رہے ہوں تب جو ہے ہم نیت کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، کیا نیت کا کر لینا کافی ہے؟ اس کے بعد نیت سے کوئی رابطہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، استدامتها سے مراد ہے یعنی استمرار، استدامتها یعنی استدامت النیہ، یہاں چلا جائے گا، ہاں ادھر آ جائے گی نیت کی طرف، استدامتها یعنی نیت کا مستمر ہونا، نیت کا جاری رہنا، باقی رہنا، حکمن حتی یفرغا، ٹھیک ہے، حکمن حتی یفرغا، کیا مراد ہے حکمن سے؟ کہہ رہے ہیں نیت کا باقی رہنا 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک حقیقتاً اور ایک حکماً۔ کیا دونوں میں فرق ہے؟ کہ نیت حقیقی کب ہوگی؟ کہ جب وضو کرنے والا اول سے لے کے فارغ ہونے تک ہر آن نیت اس کے ذہن میں رہے، ہر وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے، اول سے لے کے آخر تک، اس کو حقیقتاً کہیں گے، ہر وقت یعنی وضو کے علاوہ آپ کے ذہن میں کچھ اور نہ آئے، اس کو حقیقتاً کہیں گے۔ حکمن کس کو کہیں گے؟ حکمن سے مراد ہے کہ آپ کی نیت آخر وضو تک منقطع نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، دونوں کا فرق واضح ہوا۔ حقیقتاً تب کہیں گے جب آپ نے وضو کی نیت کی، وضو کی نیت ہر وقت رہے،
پتہ چلا ہاتھ کو دھل رہا ہے تب بھی وضو کی نیت رہے، منہ میں کلی کر رہا ہے تب بھی وضو کی، ناک میں پانی ڈالا وضو کی نیت رہے، چہرے پہ پانی ڈالا وضو کی نیت رہے۔ ایک ہے کہ وضو کی نیت کر لی اور اس کے بعد کوئی اور نیت آپ کے سامنے نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ دھل رہے تھے تو ہم نے وضو کی نیت کی، چہرہ دھلنے لگے تو چہرے کو صاف کرنے کی نیت کر لی، صحیح؟ تو جو آپ نے نیت کی ہے وہ نیت منقطع نہ ہو، ٹوٹے نہیں، اس کے مراد ہے حکمن۔ کہہ رہے ہیں نیت مقارنۃ لغسل الوجہ، نیت کریں گے جب چہرہ دھلیں گے تب اس سے ملی ہوئی ہونی چاہیے، او یا لغسل الیدین المستحب، جب ہم مستحب دونوں ہاتھوں کو دھلیں تب نیت ہونی چاہیے، واستدامتها حکما، اور نیت باقی رہے اور منقطع نہ ہو، حتی یفرغا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے؟ فارغ ہو جائے۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ دوسرا واجب ہے وغسل الوجہ، چہرے کا دھونا۔ وجہ کس کو کہتے ہیں؟ چہرے کو۔ کہاں سے کہاں دھلیں گے؟ دو پیمانے ہمارے پاس موجود ہیں، من قصاص شعر الراس، شعر الراس، شعر کہتے ہیں بال کو، راس کہتے ہیں سر کو، سر کے بال کے اگنے کی جگہ سے، یعنی جہاں پیشانی ختم ہوتی ہے اور سر شروع ہوتا ہے، جہاں سے بال نکلے رہتے ہیں، اس کو بولیں گے قصاص شعر۔ الی محادر شعر الذقن طولا، محادر کہہ رہے ہیں، آئیے 3 نمبر پہ، محادر کس سے بنا ہے؟ من الانحدار، انحدار کہتے ہیں ڈھلان کو، نیچے کی طرف کو۔ کہہ رہے ہیں الی محادر شعر الذقن، ذقن جانتے کس کو کہتے ہیں؟ ٹھڈی کو۔ ذقن کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ ٹھڈی۔ ٹھڈی کے بالوں کی یعنی ڈھلان تک، محادر نیچے تک، یعنی نیچے کا مطلب ہے ٹھڈی کے بالوں کی ٹھڈی تک، طولن لمبائی میں، یعنی کیا کریں گے کہ ہم چہرے کو بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر اور ذقن تک، یعنی جو چہرے کا آخری حصہ ہوتا ہے وہاں تک ہم دھلیں گے۔ ومشتملت، اب یہ چوڑائی میں، لمبائی میں انہوں نے بتایا اس طرح سے، چوڑائی میں کیسے؟ ومشتملت علیہ، اور جو شامل ہو جائے، الابہام والوسطی، ابہام کس کو کہیں گے؟ انگوٹھے کو۔ وسطی کس کو کہیں گے؟ بیچ والی انگلی کو۔ کہا جو حصہ چوڑائی میں ابہام یعنی انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کے درمیان آ جائے اتنا دھلنا واجب۔ تیسرا واجب کیا ہے؟ وغسل الیدین، یدین تسنیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں دیکھیے تسنیہ کا اعراب ایسے آئے گا، وغسل الیدین، دونوں ہاتھوں کا دھلنا، من المرفقین، مرفق کہتے ہیں کوہنیوں کو، مرفق یعنی کوہنیاں، مرفقین دونوں کوہنیاں، تسنیہ ہے، من المرفقین، دونوں کوہنیوں سے، الی اطراف الاصابع، اطراف طرف کی جمع ہے، طرف کہتے ہیں کنارے کو، اصابع انگلیاں، انگلیوں کے کنارے تک یعنی انگلیوں کے سرے تک۔ کہہ رہے غسل الیدین من المرفقین، دونوں ہاتھوں کا دھلنا دونوں کوہنیوں سے، الی اطراف الاصابع، تاکہ ہم انگلیوں کے کنارے تک دھلیں۔ ولو عکسا، عکسا یعنی الٹا کرنا، ولو عکسا اگر اس کا کوئی عکس کر دے، الٹا کر دے کہ انگلیوں سے کہاں چلا جائے؟ کوہنیوں تک، لم یجوز تو جائز
نہیں ہوگا، اس کا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا. کلیئر ہے اتنا؟ جی ہاں. اور رابع کو دیکھ لیجیے، چوتھا جو ہے واجب ہمارے پاس، کہہ رہے ہیں وَمَسْحُ بُشْرَةِ مَقْدَمِ الرَّأْسِ أَوْ شَعْرِهِ. مسح بشرة مقدم الرأس، بشرا کہتے ہیں کھال کو، بشرا کھال. اور جو اردو میں بشرا نام ہوتا ہے وہ یہ والا بشرا نہیں ہے. ہاں، وہ الف مقصورہ والا بشرا ہے، موسیٰ عیسیٰ والا بشرا آتا ہے، وہ بشارت سے ہے. اور یہ بشرا ہاں کھال. وَمَسْحُ مقدم الراس، مقدم یعنی آگے کا، مقدم یعنی آگے کا. مقدم الراس سر کے آگے کی کھال کا مسح، او شعرہ یا اس کے بال کا مسح. دونوں باتیں ہیں، کھال یا بال کا مسح. من بالبللی، کس سے؟ تری سے. من غیر استئناف، بنا لیے ہوئے. استئناف کہتے ہیں پھر سے کسی کام کو انجام دینا. ماء جدید، بنا نیا پانی لیے ہوئے. کہہ رہے ہیں ہم سر کے کھال کا یا بال کا جو آگے کی ہے اس کا مسح کریں گے اس تری سے بنا نیا پانی لیے ہوئے. کتنا مسح کرنا ہے؟ مقدار کتنی ہے؟ کہہ رہے بِأَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسم المسح، کم سے کم اتنا کہ جس پر مسح کا نام صادق آئے کہ ہم نے مسح کیا ہے. اس کے بعد دیکھیے وَمَسْحُ بُشْرَةِ الرِّجْلَيْنِ، اور کیا واجب ہے؟ کہ دونوں پیروں کی کھال کا مسح کرنا. کہاں سے؟ من رؤوس الاصابع الى الكعبین، رؤوس الاصابع انگلیوں کے سرے سے، پیر کی انگلیوں کے سرے سے، الى الكعبین وہ جو گٹا ہوتا ہے اونچا وہاں تک، یا جہاں دونوں پیر اور وہ پاؤں دونوں ملتے ہیں وہاں جوڑ تک. ٹھیک ہے. وَيَجُوزُ مَنْكُوسًا، منکوس یعنی الٹا، عکس، اور جائز ہے عکس انجام دینا. کوئی آ رہا ہے کیا؟ وَالتَّرْتِيبُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ، اور کیا واجب ہے؟ اور ترتیب واجب ہے. کیسے واجب ہے؟ اپنی مرضی کا کہا نہیں، عَلَى مَا قُلْنَاهُ، اسی طریقے سے جیسے ہم نے بیان کیا ہے، اول ثانی ثالث رابع خامس، اسی طرح سے اسی ترتیب سے آپ انجام دیں گے. والموالات، والموالات واجب ہے. وَهِيَ مُطَابِعَةُ الْأَفْعَالِ، یعنی افعال کا انجام دینا مطابعت کے ساتھ، یعنی ایک کے بعد ایک. بعضها لبعض، بعض کے بعد بعض کو. من غیر تاخیر، بنا تاخیر کیے ہوئے. آئی سمجھ میں بات کہ نہیں آئی؟ آئی. ہاں. یہ مستحب ارے واجبات وضو کتنے ہیں؟ 7. پہلا کیا ہے؟ نیت. کب کریں گے؟ جب چہرہ دھلے واجب، یا جب دونوں ہاتھ مستحب دھلے. اور نیت باقی رہنی چاہیے، مستمر رہنی چاہیے یہاں تک کہ فارغ ہو. لیکن یہ استمرار کیسا ہوگا؟ حکمن ہوگا، یعنی نیت ہماری ٹوٹنی نہیں چاہیے. پھر کیا واجب ہوتا ہے؟ چہرے کا دھلنا واجب ہے، دونوں ہاتھوں کا دھلنا واجب ہے، سر کے اگلے حصے کا مسح واجب ہے، پیر کے دونوں پیر کی کھال کا مسح واجب ہے. پھر ترتیب، یعنی اسی ترتیب سے ہم وضو کریں، اور موالات یہ واجب ہے. اب بچتا ہے جو مستحبات ہے، اس میں دعائیں وغیرہ بھی آئیں گی اور مسائل انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کر لیں گے. والحمدللہ رب العالمین.